हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ इनटू द लाइट ऑन्स अगेन। तो इस पार्ट के स्टार्ट होती है। मैरियन कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो जोर से चिल्लाती है। उसे तकलीफ हो रही थी और वो बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहती है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने ये सब कुछ इस वजह से किया, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया। तुम स्टूपिड कह के इस कंट्री को ऐसे ही दे रही, तुम्हारी ये स्टूपिड कंट्री आज मेरी वजह से। मैंने ये सब कुछ इस वजह से किया ताकि तुम ये लग्जरी जिंदगी जी सको, और तुम इतनी जल्दी इसको दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते तुम ये सारी चीजें अकेले तुमने नहीं पाई हैं। तुम सपोज भी नहीं कर सकते इन सारी चीजों के लिए। मैंने क्या कुछ नहीं खोया तुम्हारे बगैर। अभी वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि पीछे से लेकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसे कहता है, हाँ ये बात सच है, तो ये है तुम्हारा ट्रू सेल्फ। ये कहते ही मैरियान बिल्कुल खामोश हो जाती है, जैसे कि न जाने उसे क्या हो गया हो। तो आगे रिकस कहता है, मैरियान तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का रीजन क्या था? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन से तुम्हारी गोल्डन आइज थी? उस दिन जब सब कुछ तुम्हारी मदर चीख चीख के चिल्लाई जा रही थी। एशियन टाइम्स में गोल्डन आइज जो थी वो एक रॉयल फैमिली का सिंबल माना जाता था, और यही माना जाता था कि एक नॉबलिटी की अलामत है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्डन आइज इससे ये फर्क नहीं पड़ता, और ये इस बात को साबित भी नहीं करती कि ये रॉयल ब्लड लाइन है। ये बात सुनते ही वो एकदम बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। फिर आके वो कहता है, जैसे भी उस वक्त जब तुम्हारी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुनी, उसका शोर शराबा किसी ने नहीं सुना सिवाय एक पर्सन के। और वो पर्सन सीधा इंपीरियर के पास गया, और वो पर्सन वो बच्ची थी। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो सामने आयशा को देखने लगती है। रिकस कहता है उसने तुम्हारे अल्फाज सारे के सारे बहुत गौर से सुने थे। और सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है, जब उसकी मदर मैरियान की मदर जोर जोर से दरवाजे पे चिल्ला रही थी कि तुम्हारा ब्लड है। उस वक्त जब उसने उसकी तरफ देखा और नजरें फेर कर चली गई, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने उसको अवॉइड करा। वो सीधा गई और जाके उनको बुलाने लगी, लेकिन जब कोई भी नहीं सुना उसकी बात, तो वो जोर से चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरी बात आप सब गौर से सुने। मैं उस बच्ची पर यकीन करना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या कह रही है। मैं उस पर यकीन करती हूँ। और उस वक्त उसकी आंखों में जो एतमाद था, जो पुरकशिश आंखों से उसने हमें देखा, हम उसकी बात बआसानी मान गए और बिना किसी हेसिटेशन के तुम्हें यहाँ पर ले आए। तुम उस वक्त इस तरह तुम अपनी पीठ दिखाई नहीं रह सकती। उस वक्त वो थी जो तुम्हें यहाँ पर लेके आई थी, और ये बहुत अरसे से तुम हमारे सामने अलीजा बनने का जो प्रटेंड कर रही हो ना। लेकिन वो एक प्योर हार्टेड पर्सन थी। उसके चेहरे पे ऐसा नहीं लगता था कि जैसे उसने कोई निकाह पहन रखा हो। वो बहुत ही ज्यादा जेंटल और काइंड किस्म की पर्सन थी, और केयरिंग थी बहुत ज्यादा, और हर किसी की परवाह करती थी। मैरियान, हकीकत तो ये है कि तुम इतने अरसे से जो कुछ कर रही हो ना, वो एलिसा की ट्रू फीलिंग्स तुम हमारे सामने लाने की कोशिश कर रही हो, वो तुम बिल्कुल भी बेवकाना हरकतें से नहीं कर पाई हो। इस वजह से हम इतने अरसे से तुम्हारी इस हकीकत को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सके। तुम्हारी ये सारी चीजें उसी दिन छुप चुकी थी जिस दिन तुम डार्कनेस के असर में आई। तुमने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में पाया है और उसी के अंदर खींचती चली जा रही हो। फिर वो पीछे आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि हमें डिफीट कर दिया गया है एल्मायर एम्पायर ने। रॉयल फैमिली ऑफ एडनबर्ग एक करप्टेड फैमिली हो चुकी है, और इसके अंदर जो हमारा टेम्पल था, जो एशियन टाइम टेम्पल था, जिसे हजारों सेक्रीफाइसेस के जरिए इस जगह पर लाया गया था, वो एक हकीकत में एक डीमन था जो कि सबकी लाइफ को अपनी तरफ खींच रहा था। और मेरे हिसाब से अगर ये हमारा लैंड जो है वो एल्मायर एम्पायर की जानिब चली जाए, तो हमारे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत वर्ल्ड बन जाएगा। इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा लैंड बन जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर मैरियान चीखते चिल्लाते हुए कहती है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? किसने तुम्हें हक दिया इस सारी चीजों का? लेकिन वो कहता है, मैरियान, लेकिन वो अपनी बात कंटिन्यू करती है, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। कहती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या गलती हुई है मुझसे जो मैं स्ट्रगल करने के लिए इतना कोशिश कर रही, सर्वाइव करने के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ? आखिर तुम्हें ऐसी क्या चीज़ है जो कि तुम मुझे चूज नहीं कर पा रहे? ये मेरे एस्केप का तरीका था जो कि मैंने अपने आप को जहन्नुम से खींच के लेके आई हूँ। मैं इतने अरसे से मेहनत करती आई ताकि मैं लव रिसीव कर सकूं। ये सारी चीजें सिर्फ ब्रेन वॉश की वजह से हुई हैं। क्या ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं? हर चीज बाकी अपने तरीके से हो चुका है।
तुम मुझे अबैंडन कर दोगे जैसे कि ऑल्डर सिस्टर को किया गया था, तुमने बड़ी बहन को मेरे किया था। उसके इस बात पर आयशा उसे कहती है, अगर ये बात हकीकत है ना तो तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती, और तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं ना, उनका दिल तुम्हारी तरफ कभी भी इस तरह ना होता। एटलीस्ट तुम जरा उनकी आंखों में तो देखो, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, क्या रीजन है तुम्हारी पैन का, लेकिन तुम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगी। इन सारी चीजों से तुम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हासिल कर पाओगी। तुम डीपली तौर पर रिग्रेट हो इस बात पर, और तुम्हें एक ना एक दिन इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और उस वक्त जब तुम इन सारी चीजों को दोबारा से हासिल करने लगोगी और अपने सामने पाओगी, तो उस दिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही मेरियान उससे कहती है, बड़ी बहन मैं, और वो कुछ कहने ही वाली थी कि दांत पीसते हुए अचानक काला साया, काला धुआं, उसी तरह की ठहर जो थी उसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू करती है, और उसका जो आर्टिफैक्ट था उसके अंदर पर्पल और ब्लैक कलर की एनर्जी ग्लो होना शुरू करती है। वो अपने पूरे उरूज में पावरफुल हो चुका था, और मेरियान जोर से चीखती है चिल्लाते हुए। लगता है कि शायद वो इस वक्त अपनी सारी बात पर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी, और वो अपनी माफी मांगने वाली थी अपनी सारी हरकतों पर, और उसके लिए वो भुगतान करने को तैयार थे। लेकिन उस आर्टिफैक्ट की एनर्जी जो थी वो उस पर हावी हो गई, और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आइजिस, आयशा और रिकस तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान थे, बल्कि रिकस और आयशा तो उसकी तरफ भागते भी उसका नाम चिल्लाते हुए। पीछे से जो सेलिना थी वो कहती है, तुम्हें आखिर किसने परमिशन दी तुम ये सारी चीजें कर सको? मैं इन सारी चीजों को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता। ये सारी चीजें जो मेरे पीछे छुपी हुई थी, मैंने इसे इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन तुम इन सारी चीजों को अपने वापस तरीके पे नहीं लेके आ सकती। और जब ये सलीना सारी बातें कह रही थी, पीछे से लुमनास कहता है, तो तुम क्या इस बच्चे की सारी पावर्स को, उसकी लाइफ को अपने अंदर तुम खींचने वाली हो और इस जगह से स्कैप करने का सोच रही हो, या फिर तुम उसे इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो? और वो अपने मन में कहता है, आयशा उसके करीब बिल्कुल भी मत जाना, अगर तुम गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और वो जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए चीखते हुए आता है, आयशा उससे दूर रहो, उस बच्ची से दूर रहो। जबकि मेरियान जोर से चीखती चिल्लाती है, नहीं प्लीज, मुझे नफरत है इन सारी चीजों से, प्लीज मुझे बचाओ, कोई जल्दी सी, बड़े भाई, बड़ी बहन एलिसा बचाओ मुझे। आयशा उसकी तरफ जोर से चिल्लाते हुए भागती है। पीछे से आइजस उसको रोकने के लिए भागता है कि आयशा वहां पर ना जाए, लेकिन आयशा के उसके हाथ से वो दूर चली गई थी, वो उसको रोकता रह जाता है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक हाथ सामने आता है। वो था रिकस का हाथ, जो कि उसके तरफ एक इमोशनल निगाहों के साथ कहता है, आखिर ये ब्रेन वाशी क्यों ना हो, लेकिन जो इतने अरसे से जो हमने गलतियां कुताहियां गुनाह किए हैं, हमें उसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। वो दर्द, वो तकलीफ, वो अनफेयर लाइफ जो उसने भुगती, मैं डीपली तौर पर इस बात को नहीं मान सकता। लेकिन और वो अपने प्यारे और बहुत ज्यादा इमोशनल और ऐसी निगाह जैसे कि वो उससे अफसोस की निगाहों से देख रहा है, उसे माफी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज हमें माफ ना करना द प्रिंसेस ऑफ एल्मायर। उसकी इस बात को सुनकर मेरियान क्या हैरान और बक्की बक्की वो उसकी तरफ देखती है, और उसकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं। वो कहती है, ये मेरे पीछे नहीं भागा, और रिकस आके उसके गले लग जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हारा भाई, हमेशा तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे हर जगह पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे माफ कर दे ब्रदर, मैं गलत थी। और वो आयशा से भी माफी मांगती है, और उन सब से जो कि उसने गलतियां कोताहियां की थी। इतने में सामने से लुमनस आता है और उन दोनों के सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है, और वो जो एकदम से पावर थी वो बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़े बवंडर की सूरत ले लेती है, और इर्द गिर्द डार्क कलर का ऑरा, उसके अंदर पर्पल कलर की एनर्जी ग्लो करना शुरू कर देती है। वो सारी एरिया करप्ट हो चुका था। आयशा मरियान को इस तरह देख रही थी, वो बहुत ज्यादा अफसोस में थी, जबकि आइजस वो भी बहुत ज्यादा हैरानगी से उसको देख रहा था। लेकिन जब वो रिकस की इस तरह के बर्ताव को देखता है, वो हैरान और हक्का बक्का, क्योंकि जब उसने वो सारी की सारी बातें, जब मेरियान अपनी सारी बातें कन्फेस कर रही थी, तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू झलक उठे थे। वो बहुत ज्यादा बुरी तरह फूट फूट कर रोया था। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, इतना पछतावा कि वो किसी भी वक्त ऐसे कि जैसे वो अपने आप में सुसाइड ही कर ले, वो इस अंजाम पर आ चुका था।
وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے بیوقوف، تم حد سے بیجا بیوقوف ہو۔ لیکن اتنے میں لومنس نوٹ کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور وہ زور سے چلاتا ہے بھاگو یہاں سے، عائشہ وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن عائشہ اپنی جگہ پر بالکل خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ عائزہ بھی اس کو دیکھتا ہے، آخر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ اپنے منہ نیچے کرے کھڑی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے جب وہ کھڑی ہوتی ہے لومنس اس کو دیکھ کر حیران و پریشان اور کہتا ہے تم تو سامنے۔ عائشہ بہت زیادہ عجیب سی لگ رہی تھی، اس کے اندر جیسے کہ کوئی الگ سی پاور ہی آ چکی ہو، اور اس کے پیچھے کسی قسم کی واچ کھڑی ہوئی تھی جیسے کہ کوئی ٹائم مشین ہوئی ہے اس طرح کی چیز، اور اس کی آنکھیں اب وائٹ ہو چکی تھی گولڈن کے بجائے، اور وہ کافی زیادہ غصے اور حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر وہ کہتی آخر بالآخر اس نے ڈھونڈ لیا۔ اس کی بات سنتے ہی بری طرح سے سیلینا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور اپنے آپ میں ہی کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پرسن جس اب تک کے ہسٹری میں کسی نے بھی اس طرح کی پاور کو اچیو نہیں کیا ہے، یہ جو اس نے ایک نیو قسم کی جو اس کی ایک اسپیشل ایبلٹی تھی اس کو اس نے اویکن کر لیا تھا، جو کہ لگ بھگ لومنس کے برابر ہی وہ پاورفل تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ غصے بھری نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی، اور اس وقت اس کی آنکھیں بالکل وائٹ اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی کہ کچھ ابھی ہونے ہی والا ہے جیسے کہ، اور اتنے میں سامنے سے سیلینا چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آخر کیا ہوا۔ عائشہ نے اپنی ایک انگلی اٹھائی اور اس پاور کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گولڈن لائٹ ارد گرد روشنی ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ارد گرد بہت سارے سرکل کریٹ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے اوپر اور نیچے ایک نئی قسم کی ایک طرح کے پورٹلز تھے، وہ آن ہونے شروع ہو گئے تھے، جبکہ اس کے سائڈ میں ہر ایک کونے میں ایک کارڈ بھی نظر آ رہا تھا، اور اس طرح کے چکور قسم کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اس کو آہستہ آہستہ گھیرے ہی چلے جا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر ڈال رہے تھے۔ وہ پوری طرح سے چلا رہی ہوتی ہے لیکن عائشہ بالکل بھی نہیں سنتی، اور وہ اپنی مٹھی ایک دم سے بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زور سے چلاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طرح کے باکس میں، جیسے کہ آپ نے جوجوتسو کائسن دیکھا ہوگا، اس کے اندر جو گوجو ہے اس کو کسی طرح کے باکس میں قید کر دیتے ہیں آخر میں، تو یہ اسی طرح کا ایک طرح کا باکس ہے جس کے اندر سے وہ نہیں نکل سکتی تھی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر والا بندہ اتنا ہی زیادہ پاورفل ہو، جتنا بندہ پاورفل ہوگا وہ باکس اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باہر سے اسے کوئی کھولے۔ اب اس کو اس طرح کے باکس میں بند کر کر خاموشی سے اس طرف دیکھ رہی تھی، اور اچانک سے وہ اپنے حواس کھو دیتی ہے اور اسی طرح زمین پر گرنے لگتی ہے، لیکن اس کے گرنے سے پہلے ہی آئزس اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اس جگہ میں تھوڑی حیران کہ آئزس کے اندر کوئی کسی قسم کی اس نے میجک وغیرہ یا میجک سیکھا ہی نہیں، تو وہ ہوا میں کیسے جھول رہا ہے؟ دوسری طرف لومنس اس نے اس کے ارد گرد ایک طرح کی شیلڈ کریٹ کر دی تھی جو کہ گولڈن کلر کی تھی، اور وہ اس کو ہوا میں لیے کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس وقت مکمل طور پر انکانشیس تھی۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں عائشہ دکھائی جاتی ہے، جس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ لومنس کے باہوں میں موجود ہے، اور وہ اسے آہستہ آہستہ اٹھنے کو کہتا ہے کہ تمہاری باڈی ابھی اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہے کہ تم اور کسی قسم کا پاور وغیرہ استعمال کر سکو، یہ صرف اس ٹیکنیک کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ کچھ دیر پہلے تم نے استعمال کی تھی، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے تم کافی دیر تک کچھ استعمال نہیں کر پاؤ گی۔ تو اب عائشہ اسے پوچھتی ہے کہ آخر وہ کس جگہ پر موجود ہے، جس پر لومنس اس کو بتاتا ہے کہ یہ کیریج واپس ایلمائر امپائر کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ یہ کیریج بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے نائٹس بھی موجود ہیں۔ اور جب تھوڑی دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے ہمیں، جب آئزس نے اسے اس کے حوالے دیا تھا تو وہ اسے دینے کو راضی ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی آنکھوں میں شعلے بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس اشارے کا مطلب میں تو بتا دوں آپ کو کہ میری نظر تم پر ہی رہیں گی، اور دوسری طرف الپیون اس کو کھینچتا ہوا لے کے جا رہا تھا، کہتا ہے بیوقوفی کرنا بند کر دو، اور دوسری طرف جو وہ باکس تھا وہ ہیلن واپس لے کے چلا گیا تھا ہینین، تاکہ وہ سیلینا کو واپس اسپلٹ ریلم لے جائے، اور وہ اسے خاموشی سے اس طرح جاتے دیکھ رہا تھا، لیکن ہینین کو کافی زیادہ آکورڈ بھی فیل ہو رہی تھی، اور جاتے جاتے وہ اس کو کنگریچولیشن بھی کرتا جاتا ہے کہ آخر وہ سمن کیا گیا ہے۔ اب عائشہ خاموشی سے ساری چیزوں کو اچھے سے دیکھ رہی ہے، معائنہ کرتی ہے، پھر کہتی کہ تم دونوں، لیکن اس کے لفظ ختم ہونے سے پہلے ہی لومنس اس کو کہتا ہے وانڈ سارے کے سارے ہیل کر دیے گئے ہیں، اور جیسے کہ ساری چیزیں تھی وہ اسی طرح واپس ہو چکی ہیں۔ لیکن عائشہ بہت زیادہ اداس تھی، اور وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بری طرح سے رونا شروع کر دیتی ہے۔
اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کا دل اتنی بری طرح سے درد کر رہا تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ساری اس وجہ سے کیونکہ اب تک وہ ریونج کی آگ میں جھلستی آئی ہے۔ اس نے آخر دوسری چیزوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا جو کہ وہ چاہتی تھی۔ وہ ان سب کو معاف کرنا چاہتی تھی، تو وہ رون سے کہتی ہے کہ یہ کتنا زیادہ بیوقوفانہ حرکت ہے، لیکن میں ان کے سارے فیملی کو بیوقوفوں کی طرح نفرت کرتی رہی، لیکن اب میں چاہتی تھی کہ میں ان کو معاف کر دوں، لیکن اب معافی کے لائق کوئی بھی نہیں بچا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے رون جو کہ باہر کی جانب دیکھ رہا تھا، اور باہر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کو بتاتا ہے کہ تم ایک ایسی بچی ہو جو کہ دوسروں کو بالکل بھی ہارم نہیں کر سکتی۔ تمہارے اندر ایک اس طرح کا دل موجود ہے جو کہ کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں بالکل نہیں سوچ سکتا۔ تم ایک بہت ہی زیادہ اچھی انسان ہو جس کے اندر لائٹ پاور موجود ہے۔ اس کی اس طرح کی باتوں کو سن کر عائشہ کو کافی زیادہ ریلیف فیل ہوا تھا، اور ایسے فیل ہو رہا تھا جس سے کہ وہ کافی بہت کچھ سکون میں ہے۔ پھر الومنس اس کو باہر دیکھنے کو کہتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر دیکھتا ہے، اس کے ارد گرد بہت ہی زیادہ مجمع کھڑا ہوا تھا جو کہ سب کے سب ان کو بداہیاں دیے جا رہے تھے کہ بالآخر ہمارے گریٹ لارڈ، ہمارے پرنسس سب کے سب واپس آ گئے ہیں، آپ ہمیشہ جیتے رہیے۔ اور ان کے لیے وہ بداہیاں دیتے جا رہے تھے، ان کے جی جیکار کیے جا رہے تھے۔ سامنے سے ان کے پیرنٹس بھی موجود تھے جو کہ بہت زیادہ خوشی سے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ عائشہ ان کو دیکھ کر اتنی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ وہ رونا اور زیادہ شروع کر دیتی ہے، اور ان کی جی جیکار سن کر اس کو اور زیادہ رونا آ رہا تھا۔ اتنی زیادہ بھرپور سیلیبریشن اور اتنا خوبصورت ویلکم کو دور سے بیٹھا ہوا ہنین دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی باکس موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پاسٹ میں سیلینا جو تھی وہ اسپرٹ کنگ تھی ڈارکنیس کی، اور وہ بہت جلدی پتہ نہیں کیسے لیکن وہ اسپرٹ ریلم سے بھاگ چکی تھی، حالانکہ اسے قید کیا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ہیومن ریلم میں آئی تو وہ لوگوں کی گریڈی جو پن ہے، ان کا نفرت بھری چیزوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور جیسے کہ اسے اس چیزوں سے فائدہ ہونا تھا تو انہوں نے اس کا اور زیادہ فائدہ اٹھایا۔ سیلینا نے ان ساری چیزوں کا اور زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی ساری کے ساری خواہشیں پوری کرانا چاہتے ہیں تو اس کو سیکریفائسز چاہیے، اور یہ وہی ٹائم تھا جب عائشہ، اور اسی وقت یہ وہی ٹائم ہے جب سیلینا نے بالآخر میریان کو سامنے کی طرف سے اپروچ کیا تھا اور اسے اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر دیا تھا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب ایلیسا یعنی کہ عائشہ ایلمائر کو بری طرح سے وار پیٹ کر، بری طرح سے تشدد کر اسے سیکریفائس کر دیا گیا، جس کا نتیجہ اب یہ ہوا کہ اس کے لیے بہت زیادہ برا لگا نیچر کو، تو نیچر نے اسے ایک طرح کی نئی قسم کی پاور دی۔ وہ پاور یہ تھی کہ وہ پیدائشی طور پر اپنے ارد گرد کی جتنی بھی اسپرٹس تھی ان کو دیکھ سکتی تھی، ان سے باتیں کر سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے عائشہ شروع سے ہی اسپرٹس کو دیکھ سکتی تھی، ان کو کنٹرول کر سکتی تھی، اور اسی وقت جب اس کو سیکریفائس کیا گیا تو اس کا یہ مقدر بن گیا کہ اسے بالآخر سیلینا کو واپس سے اسپرٹ ریلم کی طرف واپس بھجوانا ہوگا، اس کو ڈھونڈ کر اسے اس دنیا سے نکالنا ہوگا، اور یہی وہ موقع تھا جب اس نے یہ کر دیا ہے۔ لیکن اس جگہ پر یہ ساری چیزیں مجھے اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آخر ہونی ہی تھی، اور وہ پہلے اب خوشی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بالآخر گوڈ کچھ بھی کسی انسان کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ اس کے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ بے شک اس وقت اس کے لیے وہ سارے کے سارے فیملی ممبرز مر گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے میں انہیں اس طرح کی ایک فیملی دی جو کہ اس کی ہر ایک اچھی بری بات پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف عائشہ بھاگتی ہوئی اپنے پیرنٹس، اپنے بھائی کے پاس آ رہی تھی روتی ہوئی، اور وہ آتے ہی بہت زیادہ ایموشنل وے میں انہیں رو رو کر گلے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ بھائی جو تھا وہ تو کافی خوش تھا، لیکن باپ پریشان کہ آخر ہوا کیا۔ دوسری طرف اینین کہتا ہے اسے ایک اتنا زیادہ خوبصورت تحفہ ملا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن پھر وہ کنفیوز کہ آخر اس جگہ پہ مجھے اپنے لیے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے، اس جگہ پر صرف ایک میں ہی ہوں جس کے لیے اتنا خاص سب کچھ صحیح نہیں ہوا۔ بالآخر ایڈن برگ جو تھا اب وہ بری طرح سے ختم ہو چکا تھا، وہ ایک طرح کے سپارکس بن چکی تھی جو کہ اب ایلمائر امپائر کی کہلائے گی، اور ایلمائر امپائر کی وکٹری کی وجہ سے اب یہ ساری جنگ ختم ہو چکی ہے، اور اس پوائنٹ پر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ریگنائز کر لی گئی، جیسے کہ سیلینا کی ساری چیزیں جو کہ لوگ اسے ایز اے دیوی کے طور پر پوچھتے تھے، اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ آخر اس جنگ کے دوران اس نے کتنے زیادہ سیکریفائسز لیے،
کتنے لوگوں کی جان لی اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے برباد ہوئے۔ حالانکہ ریکس نے اس وقت ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر جرم کہاں چھپتا ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پورے امپائر میں، نہ کہ امپائر بلکہ دنیا میں پھیلتی چلی گئی، اور اس طرح کے ایکسیڈنٹ جو تھے وہ آہستہ آہستہ انکور ہوتے چلے گئے، کس چیز کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب جو ایڈنبرگ امپائر کی رائل فیملی تھی وہ دنیا کے نام و نشان ختم ہو چکا تھا اس کے نام سے، کیونکہ یہ بات بھی سب کے سامنے ریویل ہو گئی تھی کہ اس کی پوری فیملی کا برین واش کیا گیا تھا، نہ کہ برین واش کے ذریعے اس کی جو ففتھ پرنس تھی جس کا نام ایڈنبرگ تھا، اس کو بھی بری طرح سے مارا پیٹا اور اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا تھا۔ اب ایڈنبرگ نہیں رہا تھا، اب ایڈنبرگ ایک وزر بن چکا تھا ایلمائر امپائر کا، اور پھر یہ ساری چیزیں ججمنٹ ہو گئی تھی کہ رائل فیملی جو تھی وہ مکمل طور پر کرپٹ تھی۔ اب دوسری طرف ہمیں عائشہ دکھائی جاتی ہے جو کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی کہ آخر اس کا ریونج، اس کے دل کی جو تمنا تھی، اس کی بدلے کی آگ ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے برابر میں آئسس بیٹھا وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ ساری چیزیں اپنے اختتام پر آ چکی ہیں، تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ جس کے بارے میں وہ کہتی تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی ہے، تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جس پر وہ تھوڑی دیر سوچتی ہے، کہتی ہے میں نے اس بارے میں اب تک بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سارے پرابلم جب ختم ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا۔ وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے اب تک میں اپنا گول سمجھ کر ان کا پیچھا کرتی آئی تھی، اب وہ ساری چیزیں میرے لیے ختم ہو چکی ہیں، اور اب میرے سامنے سے وہ صرف ہیپینس بچی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد آئزس جو تھا وہ کافی زیادہ اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اور اسے باتوں باتوں میں کہنے والا، چلو ٹھیک ہے، اب کیوں نہ تم میرے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرو۔ ہاں، مجھے ابھی یاد ہے ایک چیز رہتی ہے جو میں کرنا باقی ہے، کیوں نہ میں باقی لڑکیوں کی طرح کسی کے عشق میں پڑ جاؤں۔ اس کی اس بات کو سن کر آئزس کا تو منہ ہی اتر گیا تھا، وہ کہتا نہیں یہ بہت زیادہ جلدی ہے، تم بعد میں بھی تو کر سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری اس اسٹوری کی اسی جگہ پر اختتام ہوتا ہے۔ ہماری مین پروٹیگنسٹ نے اپنا بدلہ لے لیا اور اب ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اب وہ گزارے گی آگے جا کے۔ لیکن اس سٹوری کے اختتام پر ہمیں ایک چھوٹا سا سین دکھایا جاتا ہے۔ لیکس جو تھا اس کی ایک بیٹی تھی جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا، اور اس سارے ہنگامے میں پوری کی پوری ایڈنبرگ امپائر کی رائل فیملی تو تباہ برباد ہو گئی تھی، لیکن ریکس نے جس بچی کو سب کے سامنے سے چھپا کے رکھا تھا وہ بچ گئی تھی۔ اب عائشہ ایڈنبرگ امپائر کے اس پیلس کے اندر موجود تھی جہاں پر اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، اور وہ اس جگہ پر اس لڑکی کو پاتی ہے جو کہ ریکس کی بیٹی تھی۔ لیکن جب وہ اس لڑکی کو دیکھتی ہے وہ حیران و پریشان، کیونکہ وہ ایگزیکٹلی بالکل اس کے پریویس زندگی جیسی تھی، ایلیسا جیسی، بس اس کی آنکھوں میں تھوڑا بہت ڈفرینس تھا۔ اور اب اس کے بعد ایک اور ریزن تھا کہ وہ اب اس کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی دے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری اس سٹوری کی اسی جگہ پر اینڈ ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی سٹوری میں، تو جڑی رہیے ہمارے ساتھ۔ ویسے اس جگہ پر سنسیرلی طور پر میں یہ چاہتی تھی کہ اس کی لو لائف بھی ضرور دکھائی جائے، لیکن سٹوری کے اینڈ میں ہمیں آتھر نے بتایا ہے کہ اس کے کچھ سائڈ چیپٹرز بھی ہیں جس کے اندر ہمیں عائشہ کی رومانس اور اس کی ایک لو سٹوری بھی دکھائی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی لو سٹوری کو بھی دکھاؤں کہ آخر اس کے ساتھ کون ہوگا، لومنس، بیون یا پھر رائٹن کا پرنس، ان تینوں میں سے آخر کون ہوگا جو کہ اس کے پورے فیوچر ہسبینڈ بنے گا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کی آگے ایک سٹوری چاہتے ہیں یا نہیں۔ ویسے سٹوری ختم ہو چکی ہے اس جگہ پر، تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی نئی سٹوری میں، تب تک کے لیے سی یا بائے بائے۔